السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنت کا خزانہ پانے کا وظیفہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ایک ایسی بات جانیں گے جو ہے تو بہت چھوٹی پر معمولی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس بہت بڑا سٹور ہو، خزانہ ہو، کم از کم تو یہ تو آج جو بات آپ جانیں گے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ تو ہے ہی جنت کا خزانہ۔ ہاں، جنت کا خزانہ، ماشاء اللہ۔ خزانہ چھوٹے سے والیٹ کو نہیں کہتے، چھوٹے سے ڈبے میں آپ کی جو جویلری ہے، بینک لاکر میں جو رکھا ہے، اس کو نہیں کہتے۔ خزانہ اس کو کہتے ہیں کہ بس بندے کی نظریں بھی بھر جائیں اور پیٹ بھی بھر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی خوبی بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو آگے ہاتھ بڑھایا تھا یہ کس لیے؟ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور اس کے پھل اور میوے دکھائے گئے تھے، تو میرا دل کیا کہ میں ایک پھلوں کا گچھا توڑ لوں، اور اگر وہ میں گچھا توڑ لیتا تو ساری امت قیامت تک بھی کھاتی تو بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے جنت کی خوبی۔ اور اس جنت کے اندر بھی خزانہ آپ کو مل جائے تو اس کی مقدار کیا ہوگی اور اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب غزوہ خیبر کے موقع پر سفر میں جب پہاڑ کی چڑھائی چڑھتے یا ٹیلے کے اوپر تو اللہ کی شان اور بڑائی کرتے کہ یہ پہاڑ اونچا نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے لگ جاتے اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتے، جیسے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، اپنے آپ پر نرمی کرو، اتنا زور سے، اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ مالک آہستہ بھی سنتا ہے، پیار سے، محبت سے ذکر کرو، کافی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا تو آپ نے سنا تو میں کہہ رہا تھا، باقی سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، پر میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ تو اب خزانہ کون نہیں لینا چاہتا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ آگے آئے اور کہا، جی ضرور بتائے۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو خزانہ ہے یہ ایک جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر امت کو حکم دیا، یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے اور ایک دروازہ بھی ہے۔ یہ کیا خزانہ ہے؟ علماء کرام نے جب اس کی تفسیر بتائی کہ مومن کے لیے بھی وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں خزانے سے کم نہیں ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو وہ صرف تیری توفیق سے ہے، میری اس میں کوئی کمال نہیں، مہارت نہیں۔ اللہ میں علمی طور پر، میں تجرباتی طور پر، مالی طور پر، ذہانت کے طور پر کچھ بھی نہیں، اگر تیری رحمت نہ ہو تو، تیری توفیق نہ ہو تو اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، کیسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے، دنیا کے بڑے بڑے کارنامے بھی کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو یہ مومن اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں، اور انسان کے پیچھے تو شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس امارہ بھی ہے، برے دوست بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، ماحول بھی ایسا ہے، تو یا اللہ یہ ہر چیز سے میں بچ بھی نہیں سکتا۔ اے رب العزت اگر تیری رحمت نہ ہو، جب بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے سب کہ اللہ میں کوئی نیکی کو کرنے سے
اور برائی سے بچنے کی طاقت میرے لیے ممکن نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ تو جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یسبح اللہ الذی آمنوا بالقول ثابت حیات الدنیا وفی الآخرہ، بندہ دنیا میں بھی ہو تو ہر مشکل سے مشکل موقع پر اور ہر خوشی اور آسانی کے موقع پر ثابت قدم رکھتا ہے، پرسکون رہتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اس کا، گھبراتا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہو یہ ڈٹا ہوا ہے اور دنیا سے چلا جائے گا۔ اور پہلا مرحلہ اس کا قبر کا جب آئے گا تب اکیلا ہوگا، ماحول سخت ہوگا، سوال بھی سخت ہوگے، وہاں پر بھی یہ ثابت قدم رہے گا۔ اور جو اگلے مرحلے ہیں وہاں پر بھی یہ نہیں گھبرائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آگے بھی آسانی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ثابت قدم رکھوں گا۔ تو یہ کامیابیاں اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے قدم چومتی ہے۔ تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خوشی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، مشکل کام کرنے جا رہے ہو تو پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ میں تو اللہ تیرے حوالے ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت بھی جب بندہ پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلا ہوں اور میں یہ مشکل کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ بھروسہ صرف تجھ پر ہے اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر جب تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا اور میرا ہو گیا تو اب تیرے سارے کام آسان۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پہ ایسا لازم کر لے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، خوشی، غم، رنج ہو تو آپ اپنی زبان سے نکالے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنا لے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور جنت کے خزانے اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔